السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا 17واں رکوع، آیت نمبر 137 سے 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ جی، ان سے مراد منافقین اور مرتدین کا گروہ ہے جو ہر وقت مذبذب ہی رہتے کہ جس طرف کا پلہ باری نظر آئے اس میں شامل ہو جائیں۔ ایسے لوگ ہوا کا رخ دیکھتے، حالات کا جائزہ لے کر اپنی خواہش نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، اور جتنی دفعہ بھی ہوا کا رخ بدلے اتنی دفعہ ہی ان کا ایمان اور کفر بدلتا رہتا ہے۔ ایسے ایمان کا چونکہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان پر کفر ہی کی چھاپ مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور کفر میں بڑھتے چلے جانے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود تو کافر ہیں ہی، دوسروں کو بھی کافر بننے کے لیے اور اسلام کی راہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی راہ راست پر آنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما۔ منافق لوگوں کو آپ یہ مزدہ سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، تو کیا یہ لوگ کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ عزت تو سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ جی، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانا یا سمجھنا منافقت کی واضح علامت ہے۔ یہ لوگ کافروں کے ساتھ میل جول رکھ کر ان کے نزدیک مقبول بننا چاہتے ہیں، حالانکہ نتیجہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ دھوبی کا کتا گھر کا نہ کاٹ کا والی بات بن جاتی ہے۔ ایسے منافق مسلمانوں کی نظروں سے بھی گر جاتے ہیں اور کافروں کی نظروں میں بھی ذلیل ہی رہتے ہیں، اور ہر جگہ سے اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ اور جو شخص ہر حال میں ایک ہی گروہ سے منسلک رہے، وہ دشمن کی نظروں میں بھی کم از کم قابل اعتماد ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ مسلم میں اسی مضمون کی ایک حدیث بھی وارد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال بکریوں کے دو گلوں کے درمیان پھرنے والی بکریوں کی سی ہے، جو کبھی اس گلے میں جاتی ہے اور کبھی اس گلے میں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ منافق لوگ کافروں سے میل جول اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کے ہاں وہ معتبر، مقبول اور معزز بن سکیں، لیکن اگر اللہ ان کافروں کو ہی جن کے ہاں یہ عزت تلاش کر رہے ہیں ذلیل کر دے تو انہیں عزت کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے، آمین۔